امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ جدوجہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے، جس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ کیا عبد الرحمن اور آئمہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے یا المیہ اسے تباہ کر دے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، فرار۔ فرار صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ بقا، آزادی اور اس طوالت کی کہانی ہے جس سے لوگ چھٹکارے کے موقع پر جائیں گے۔ سیریل اہم لیڈز کی زندگیوں اور کہانیوں کی پیروی کرتا ہے جن میں سے ہر ایک بہت مختلف دنیاؤں سے ہے، پھر بھی سبھی اپنے ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ جرم، راز اور اپنی پرانی زندگی سے بچنے کی بے چینی سے کار فرما، لیکن جب وہ آزادی اور چھٹکارے کے حصول میں راستے عبور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فرار اس کا جواب نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، دیار یار۔ دیار یار مختلف جہانوں سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی ایک پرجوش کہانی ہے جہاں محبت، دولت اور غربت کے درمیان گہرے فرق کو عبور کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ ڈرامہ ایک امیر وارث اور ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی کہانی کو سامنے لاتا ہے جس کی راہیں قسمت سے گزر جاتی ہیں، صرف معاشرتی توقعات، ذاتی خواہشات اور خاندانی عزت کے وزن کے پیچیدہ دھاگوں میں الجھ جاتی ہے۔ جبکہ ان کے درمیان محبت کھلنا شروع ہوتی ہے، اسے ناقابل تسخیر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے سماجی رتبے میں فرق ایک مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ہنگامہ خیز جذبات سے گزرتے ہیں تو دونوں دولت کے حقیقی معنی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، قرض جان۔ قرض جان نشوہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جدوجہد سے عبارت ہے جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنج سے دو چار نشوہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رزاق نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنہ زیدی، اسامہ خان، نمیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تازین حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5،
اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہوا نفیس نے لکھا ہے، فہیم برنی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان، زہیب بخش، نعمان کہوت، حریم سہیل اور روما مائیکل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، گڈی۔ گڈی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ ان سے ناواقف وہ نصیحتیں دیکھ سکتی ہے، تاہم اس کی قابلیت جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتی ہے جب اسے اپنے والدین کی موت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ افسوسناک طور پر سچ ہو جاتا ہے۔ انہیں کھونے کے بعد گڈی کو اپنے چچا اور خالہ کے پاس پناہ ملتی ہے، لیکن وہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے مشکل ترین لمحات میں وہ مدد کے لیے دعا کرتی ہے اور اسے انتہائی غیر متوقع طور پر حاصل ہوتی ہے ایک گڑیا سے، آخری تحفہ جو اس کے والدین نے اسے دیا تھا۔ جیسے ہی گڑیا اپنے مشکل ترین وقتوں میں گڈی کی مدد کرتی ہے، دوسرے لوگ اس کی طاقت کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی، تحسین وجاہت اور رابعہ رضوان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، من مرضی۔ من مرضی خود غرض خواہشات کے نتائج کے بارے میں ایک کہانی ہے اور ذاتی ضروریات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں جو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ حیدر ایک اصول پسند آدمی کی دو بیٹیاں ہیں جو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس کی بائیولوجیکل بیٹی منشا اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اکثر اس کی خواہشات کو راستہ دکھانے دیتی ہے۔ اس کے برعکس زارا، حیدر کی گود لی ہوئی بیٹی اور اس کے مرحوم دوست کی اولاد، عملی اور بنیاد پرست ہے۔ دولت اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں منشا کا جنون اسے ایسے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی تقدیر کو نئی شکل دیتا ہے بلکہ زارا کی زندگی پر انمٹ نشان بھی چھوڑ دیتا ہے جو دونوں نوجوان خواتین کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بجو۔ بجو ایک دلکش فیملی ڈرامہ ہے جو ہلکے پھلکے لمحات کو جذباتی ہنگامہ خیزی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی جدوجہد اور تنازعات کی تصویر کشی کرتا ہے، جہاں اختلافات اور دلائل اکثر مرکز کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسرت، جسے شوق سے بجو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بہن ہے جو اپنی تیز زبان اور تلخ رویے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی غیر شادی شدہ حیثیت اس کی مایوسی کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے شادی کرتا ہے تو سخت کارروائیوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہنگامہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن جب آخر کار کوئی پرپوزل اس کے راستے میں آتا ہے
تو یہ اپنے چیلنجز کا ایک مجموعہ لاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔